نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزیز القدر خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا احمد رضا قادری اشرفی صاحب زیدہ مجدہ کے والد گرامی حضرت جناب قاری صاحب کی وفات پر اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے. کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اکثر جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ جتنا کر جاتے ہیں اتنے کا ہی ثواب آخرت میں پاتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے وہ ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی ان کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی وہ چھوڑ جائے دنیا کے اندر تو اس کا عمل قبر کے اندر بھی جاری رہتا ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ. کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. صدقہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فیض جو ہے وہ جاری رہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ پانی کا انتظام کر دیتا ہے، اب جب تک لوگ اس کنویں سے یا اس جگہ سے پانی پیتے رہیں گے اس وقت تک اس کنویں کا انتظام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. دوسری چیز فرمایا کہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے،
کوئی آدمی کتاب لکھ جائے، جب تک پڑھنے والے اس کو پڑھتے رہیں گے تو لکھنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی علم دین کا پڑھا کر چلا جائے تو جب تک اس کے شاگرد دین کے اس علم پر عمل کرتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کے مقدر پر قربان جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اولاد کے اندر اگر عالم دین ہونا تو یہ عالم دین اگر اولاد کے اندر موجود ہے تو یہ تینوں چیزیں اس آدمی نے پا لی ہیں۔ عالم دین اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اگر آپ پانی چھوڑ جاتے ہیں، لوگ جب تک پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، یہ تو جسم کی غذا ہے نا۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ علم کا دریا چھوڑ جائے پیچھے اور لوگ اس سے اپنی روحانی پیاس بجھاتے رہیں تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد کے اندر عالم دین ہے کہ جس سے ایک ہوتی ہے خاموش کتاب جس کو آدمی پڑھتا ہے، ایک ہے بولنے والی کتاب جو لوگوں کو بلا بلا کر دین کا علم سکھاتی ہے، تو اس سے بڑا علم کیا ہوگا جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور پھر نیک اولاد بھی ہے جو دعا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے۔ تو قاری صاحب کا مقدر بہت اچھا ہے کہ اپنی اولاد کے اندر ایک نہیں 3 عالم دین چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں اور دین کا وہ علم بھی ہیں جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے، اور صالح اولاد بھی ہیں جو ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان کی آخرت اچھی ہی اچھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے جانے کی وجہ سے جو اہل خاندان کو صدمہ پہنچا ہے، یہ خلا پر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ موقع کی مناسبت سے ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں چند حدیثیں پیش کرنی ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت کرنا اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، زاد اللہ فی عمرہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر کے اندر اضافہ فرمائے۔ اب حضور نے دعا فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرمائے، تو جب حضور دعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول دعا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس خدمت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے والدین کی خدمت کا فائدہ، کہ والدین کی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ
وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ فرمائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو کتنے فائدے ہو گئے والدین کی خدمت کے؟ 3۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ والدین کی اگر خدمت کرو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر والدین کی خدمت کرو گے تو اس خدمت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر والدین کی خدمت کرو گے تو اس خدمت کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ آج کل لوگ جو ہے نا وہ رزق کی تنگی کے اندر بڑے مبتلا ہیں، کہتے ہیں جی کہ رزق بڑا تنگ ہے اور رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اس کا نسخہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر رزق تنگ ہے تو دل کھول کر والدین کی خدمت کرو، خوب خدمت کرو ان کی۔ جتنی خدمت کرتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا رزق کے اندر اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین نسخہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم وعفوا تعفوا نساؤکم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور تمہاری اطاعت گزار ہو، تو فرمایا بروا آباءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تبرکم ابناؤکم، تو تمہارے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے ساتھ احسان کریں گے۔ فرمایا تم اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ احسان کریں گے، تمہاری خدمت کریں گے۔ وعفوا تعفوا نساؤکم۔ آج کل ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو پاکیزہ فرمائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کا بھی نسخہ ارشاد فرما دیا، فرمایا عفوا تعفوا نساؤکم، کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے گھروں کی جو خواتین ہیں ان کا کردار اجلا، پاک، صاف اور ستھرا ہو، تو فرمایا کہ تم اپنے کردار کو پاک صاف کر لو، اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کر لو، اپنے کردار کو پاکیزہ کر لو۔ اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کی جو مستورات ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس سے والدین کی خدمت کا چوتھا فائدہ جو ہے وہ معلوم ہو گیا کہ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی اولاد کو اس کا تابع فرما بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جی کہ اولاد بڑی نافرمان ہے جی، ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتی، بڑی گستاخ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے کردار پر غور کریں، اور والدین کی اگر خدمت نہیں کرتے تو اپنے والدین کی خدمت کرنے لگ جائیں، اگر خدمت کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید اضافہ کر دیں، اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا تابع فرما بنا دے گا۔ 5ویں نمبر پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ والدین کی جو خدمت ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے نامہ اعمال کے اندر یہ نیک عمل موجود ہے نا کہ آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جب کوئی بہت مشکل مقام آ جائے کہ جہاں سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو اور اس بند مقام سے نکلنے کا کوئی رستہ دکھائی
نہ دے رہا ہو تو اس موقع پر اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی جو خدمت کا نیک عمل ہے نا، اس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مشکل کو حل فرما دے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنو اسرائیل کے 3 افراد کا حضور نے ذکر فرمایا کہ یہ سفر پر جا رہے تھے اور سفر کے دوران میں یہ طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ دیر پناہ لے لیتے ہیں۔ تو وہ جو غار تھا اس کے اوپر پہاڑ کی بلندی سے ایک بھاری پتھر آ کر گر گیا، جس کی وجہ سے نکلنے کا رستہ بند ہو گیا۔ بہت زور لگایا لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کا بہترین جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکلنے کا رستہ عطا فرما دے۔ تو ان تینوں نے اپنا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پہلے جو 2 افراد تھے انہوں نے اپنا ایک نیک عمل پیش کیا، اس کی برکت کے ساتھ کچھ رستہ بن گیا، لیکن ابھی نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان میں سے جو آخری شخص تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عمل پیش کیا وہ یہ تھا کہ اے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور میں بکریاں چروانے کا کام کیا کرتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ جب بھی گھر جاتا تھا تو سب سے پہلے دودھ دو کر ان بکریوں کا تو پیالے میں لے کر اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اور والدین انتظار کرتے ہوئے سو گئے۔ تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا کریم، میں نے بکریوں کا دودھ لیا پیالے کے اندر اور جا کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور والدین کو جگایا نہیں کہ ان کی نیند کے اندر خلل آئے گا، اور وہاں سے میں ہٹا نہیں اس لیے کہ انتظار میں سوئے ہیں، جب بھی آنکھ کھلے گی میرا انتظار ہوگا۔ تو میں پوری رات ان کے سرہانے وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ کے اندر پسندیدہ ہے نا تو اے مولا کریم ہمیں نکلنے کا رستہ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا رستہ عطا فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر والدین کی خدمت کا عمل جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر ہے تو کسی بڑی مشکل کے اندر بھی آپ پھنس جاتے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کریں، تصور کے اندر وہ نیک عمل لیں کہ آپ نے والدین کی خدمت کی ہے اور اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ والدین کی جب انسان خدمت کرتا ہے نا تو والد کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی دعا لینی ہے، ان سے دعا لینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہوئے ابا جی اماں جی میرے لیے دعا کریں، گھر سے باہر نکلے جی اماں جی کام پہ جا رہا ہوں میرے لیے دعا کریں، یہ بھی اچھی بات ہے، ان سے دعا کرانی چاہیے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ ان کی دعا لینا، کہ ان کی اتنی خدمت کرو اتنی خدمت کرو اتنی خدمت کرو کہ دل سے ان کے دعا نکلے کہ اے مولا کریم ہمارے اس بیٹے کا بھلا فرما۔ تو وہ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا ان کے، تو وہ دعا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو عرش معلیٰ کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور دین و دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو اس کی وجہ سے حل نہ ہو انسان کا۔ علامہ سید عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، بڑا مشہور ہے، کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، تو جنت کے اندر کس کو میرا ہم نشین بنائے گا، ہمراہی۔ یہ ہر امت کے اندر نیک لوگ ہوتے ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ انہیں اپنے انبیاء کی صحبت عطا فرماتا ہے جنت کے اندر، ان کے خادم کی حیثیت سے اور ان کا غلام ہونے کی حیثیت سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے مولا کریم میرے ساتھ کون ہوگا جنت کے اندر جس کو تو یہ مقام عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں ایک علاقے کے اندر ایک قصاب ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت کے اندر آپ کا غلام بن کر رہے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم میں ذرا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ ملاقات کرو، اور آپ کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ میں دیکھوں کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ گئے اس کی دکان پر صبح کے وقت، جا کر بتایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پورا دن تیرے پاس رہوں گا۔ آپ پورا دن اس کے پاس بیٹھے رہے اور دل میں خیال ہے کہ کون سے ایسا عمل ہے کہ جو کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن پورا دن بیٹھے رہے، دیکھا کہ گوشت کاٹتا جا رہا ہے، بیچتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو چلو رات رک کر اس کے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سی ایسے عمل ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ آج ہم تیرے گھر کے اندر رات کو قیام فرمائیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، گھر کے اندر پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائیں گے، ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے۔ اور جب وہ دکان بند کر کے تو اپنے گھر کے اندر گیا، حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ گھر جانے سے پہلے نا اس نے تھوڑا سا گوشت لے کر تو وہ اپنے گھر کے اندر بھیجا کہ اس کا شوربہ جو ہے نا وہ خوب گلا کر اس کا شوربہ جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ اب جب وہ گھر کے اندر گیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ شوربہ لیا اور ساتھ میں چپاتی لی، اور ایک کونے کے اندر اس کی بوڑھی ماں تھی کہ جو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھی، معذور تھی۔ وہ شوربے کا پیالہ لے کر اور وہ روٹی لے کر اپنی والدہ کے پاس گیا، اور جا کر بیٹھ کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کرتا یہ تھا کہ روٹی کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر پہلے چباتا، اس کو خوب نرم کرتا، اور پھر شوربے کے اندر بھگو کر تو اپنی والدہ کے منہ کے اندر ڈالتا، اور اس طرح اس نے اس کو وہ کھانا جو ہے وہ کھلایا۔ جب والدہ خوب سیر ہو گئی اور کہا کہ اب میں سیر ہو چکی ہوں، تو وہ پیالہ لے کر جب واپس گیا وہاں سے اٹھ کر، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس بوڑھیا کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اللہم اجعل ابنی رفیق موسیٰ فی الجنہ، کہ اے مولا کریم میرا یہ بندہ، میرا بچہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، میرا بڑا خدمت گزار ہے۔ اب اس نے دعا کرائی نہیں، والدہ سے دعا لی ہے، والدہ دعا کر رہی ہے اپنی مرضی کے ساتھ خوش ہو کر کہ اے مولا کریم میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس کو جنت کے اندر جناب موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی اور صحبت عطا فرما۔ جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابشری، اے عورت تجھے خوشخبری ہو کہ جن موسیٰ کی صحبت اور ہمراہی کی دعا کر رہی ہے نا اپنے بیٹے کے لیے، وہ موسیٰ خود تیرے گھر میں چل کر تشریف لائے ہیں اور تجھے بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور تیرا یہ بیٹا ہمارے ساتھ جنت کے اندر ہماری صحبت کے اندر رہے گا۔ کچھ چھوٹا سا فائدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی رفاقت کو پانا جنت کے اندر، لوگ اپنی عمریں جو ہیں وہ اس کے اندر فنا کر دیتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی رفاقت عطا ہو نہ ہو۔ پوری رات قیام اللیل بھی کرتے ہیں، دن کے وقت بھی وہ روزے رکھتے ہیں، دیگر امور حسنہ بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کے پاس گارنٹی نہیں، کوئی ان کے پاس اس بات کی کوئی پکی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم حضرت موسیٰ یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی رفاقت کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہ والدین کی دعا کی برکت ہے کہ جب والدین دل سے دعا دیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور انبیاء کی رفاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کے ساتھ ان کی اولاد کو، جب والدین کے دل سے دعا نکلے، اگر اس کے پاس نیک عمل کم بھی ہے نا، زیادہ عمل نہیں ہے، تو والدین کی جو دعا ہے نا، یہ والدین کی دعا آدمی کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں پر آدمی اپنے نیک عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس کے برعکس یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ اس کے والدین ناخوش ہیں تو اگر وہ نیک عمل کرتا بھی ہے، جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قرب نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا قرب ہمیشہ وہی پائے گا جو اپنے والدین کا تابع فرما ہے اور والدین اس کے ساتھ خوش ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی حضور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی گواہی دیتا ہوں، آپ کے رسول ہونے کی بھی گواہی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، حضور میرا کیا ہوگا، آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حالت کے اندر مر جائے نا کہ سارے نیکی والے عمل کرتا ہے، ارکان اسلام پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہوگا کان مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ہا قضا، حضور نے یہ اپنی دو انگلیاں جو ہے نا اس طرح یہ جوڑی، فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا قرب اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن فرمایا شرط یہ ہے ما لم یعقہ، فرمایا کہ جب تک وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو، یعنی یہ نیک عمل اس کو انبیاء کا قرب عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا قرب عطا فرما دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو، ان کا نافرمان نہ ہو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ حضرات کی گوش گزار کیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کا تابع فرما بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔